السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں لیکن بعد میں اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بھی کچھ ایسے کام کیے جن پر آج بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اللہ کے قریب آنا شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ نوجوانی میں یا 20 سال کی عمر تک جب ہم دین کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ کبھی کوئی گناہ میں پڑ جاتا ہے، مثلا کوئی غلط تعلقات، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کچھ لوگ فحش مواد دیکھنے لگتے ہیں یا اپنے دوستوں کو اپنی غلط تصاویر بھیج دیتے ہیں۔ کبھی نشے یا شراب جیسے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے یہ سب غلط تھا۔ بعد میں وہ نادم ہوتے ہیں۔ وہ ندامت اصل میں آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے بھی ایک بڑی غلطی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ چیز کھائی جو اللہ نے آپ کے لیے منع کی تھی۔ اللہ نے انہیں شیطان کے بارے میں خبردار کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اللہ نے انہیں توبہ کا موقع دیا۔ انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے کہا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا، پھر معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت پر اتنا یقین رکھو، تم جان لو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان، شفیق اور محبت کرنے والا۔ اگر آپ اللہ کے ان صفاتی ناموں پر یقین نہیں رکھتے تو آپ اللہ کو نہیں جانتے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا ماضی مجھے ستا رہا ہے، میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ مجھے سزا دے گا یا رسوا کرے گا، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے جب آپ گناہ کر رہے تھے تب بھی اللہ نے آپ کو چھپایا تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں جب آپ معافی مانگ رہے ہوں گے تو اللہ آپ کو رسوا کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شیطان بہت ظالم ہے۔ شیطان ہمیں بار بار بہکاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم اپنی زندگی بدل چکے ہوں وہ ہمارے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تم اچھے انسان نہیں ہو۔ ایک دن تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا جائے گا۔ وہ صرف ہماری بے چینی اور خوف کو بڑھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہماری معافی قبول کر کے گناہ ختم کر دیے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے معافی مانگی اور گناہ مٹ گیا، پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جبکہ اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو ہم نے کیا ہے، کیونکہ آپ نے جو بھی گناہ کیا ہو اللہ کی رحمت اس گناہ سے زیادہ بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، حتیٰ کہ شرک کو بھی۔ اگر آپ نے زندگی کے دوران اللہ سے اس کی معافی مانگی ہو اور آپ نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہو، شرک کو صرف اس صورت میں معاف نہیں کرے گا جب انسان مرتے وقت تک اس پر قائم رہے، معافی نہ مانگے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نے اس کے لیے معافی نہ مانگی ہو۔ اگر آپ اس حالت میں فوت ہو جائیں سوائے شرک کے، یہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے زندگی میں اس سے معافی مانگی ہو تو وہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ
صرف وہی معاف نہیں کرے گا جس پر انسان موت تک توبہ نہ کرے، باقی سب کچھ وہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، مہربان، معاف کرنے والا، شفیق اور فیاض ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان تمام صفات میں سب سے زیادہ ہے تو آپ سچے مومن ہیں۔ لوگ ہر دن گناہ کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ انہیں ہر دن معاف کرے گا۔ لوگ ہر رات گناہ کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ انہیں ہر رات معاف کرے گا جب تک کہ وہ اس سے معافی مانگتے رہیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ شیطان کے جالوں میں ایک جال یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ماضی سے پریشان کر دیتا ہے، جس سے لوگ OCD جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جوانی کی عمر میں کچھ غلط کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی عصمت بھی کھو دی ہو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت سی نوجوان لڑکیاں پیغام بھیجتی ہے، بدقسمتی سے ہم نے ایک غلطی کی، ایک گناہ کیا، اب ہم نہیں جانتے کہ کیا کریں، مایوس ہیں۔ مغفرت آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ آپ کو معاف کرے گا اور یقیناً آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ تباہ ہو گئے ہیں یا آپ کو سزا ملے گی۔ آپ کو صرف اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کو جو نشے کے عادی ہیں، جو جوا خانوں میں اپنی کمائی اور زندگی برباد کر رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں اور خود کو نشے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ نشے کی حالت ایسی ہوتی ہے جو ناقابل تصور ہوتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے دروازے کھلے ہیں، میں معاف کرتا رہوں گا، بار بار معاف کرتا رہوں گا، ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کی صفات میں شامل ہی نہیں کہ وہ معاف نہ کرے۔ وہ سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ بخشنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے ایک خاص رحمت بھی رکھتا ہے۔ اپنے ماضی کو اپنے حال یا مستقبل پر غالب نہ آنے دے۔ آپ کو یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے آپ کا رب بے حد مہربان ہے۔ جو ہو چکا وہ ماضی کا حصہ ہے، نہ وہ آپ کا حال ہے، نہ آپ کا مستقبل ہوگا۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی یا گناہ کیا تھا تو وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ کی سزا نہیں دے گا، بس شرط ہے کہ آپ نے معافی مانگ لی ہو۔ ایک بار معافی مانگ لینا کافی ہے۔ ہم بار بار معافی مانگتے ہیں، لیکن پہلی بار کی معافی ہی آپ کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ دوبارہ معافی مانگنے سے آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں، نہ کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ اب بھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی گناہ سے معافی مانگتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کا رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے آپ نے کچھ بھی کیا ہو، آپ ابھی بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ شیطان کا سب سے بڑا فریب یہ ہے، جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں شک پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ وہ شک کرنا کہ اللہ کی رحمت آپ کے لیے نہیں ہے، اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو آپ نے پہلے کیا تھا، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی رحمت کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ کچھ الفاظ تھے جو میں کہنا چاہتا تھا، بس جلدی سے اس بہن کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جس نے کہا
کہ میں 16 سال سے شادی شدہ ہوں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہو۔ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ بہت سے لوگ جن کے بچے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کچھ لوگ جن کے صرف بیٹے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کچھ لوگ جن کی صرف بیٹیاں ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کچھ کے بچے ان کے لیے اس حد تک آزمائش بن گئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد ہی نہ ہوتی، اور ہم ہیں جنہیں اللہ نے شاید کسی حکمت کے تحت کسی چیز سے روکا ہے اور ہم پھر بھی شکایت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش چھوڑ دیں یا اللہ کی آپ کوشش چھوڑ دیں کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کی امید، آپ کی آزمائش آپ کو جنت میں لے کر جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ وہی کرے گا جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، ہمیں اپنے ماضی کے گناہوں، چاہے وہ بچپن کے ہوں یا کل کے، جن کی وجہ سے ڈپریشن اور پریشانی کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، وہ تاریخ بن جاتا ہے، وہ ماضی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انجام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔